ویلکم بیک ناظرین. آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہیلدی سائن ہے. کبھی ایک وقت تھا کہ ہم تمام تر گفتگو یہ جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے نہ کرتے تھے، نہ لوگوں کو اس چیز کا ادراک تھا کہ ہمارے لیڈرز کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو سائن ہے کہ جی اگر تحریک انصاف والے نون لیگ کی کچھ کمزوریاں جو ہیں ان سے پردہ اٹھاتے ہیں تو یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے، ان کو تصحیح کرنی چاہیے. اگر نون لیگ والے کوئی تحریک انصاف کی جو کمزوریاں ہیں ان سے اگر پردہ اٹھاتے ہیں تو ان کو ان کی تصحیح کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سوالات جو کرنل سیف صاحب نے چھوڑے تھے وہ پبلک کے عوامی سوالات ہیں. شبیر سیال صاحب اس کا جواب تو دیں گے ہی یقیناً. جو شبیر سیال صاحب سوال چھوڑیں گے میں کوشش کروں گا کہ اپنا کرنل صاحب سے ان کا جواب لیا جائے. جی شبیر صاحب، پہلے آپ کچھ بات کر رہے تھے. میں کرنل صاحب نے ایک بات کی تھی جلسوں کے اخراجات. جی میں نے ان کو جواب دیا کہ اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف ابھرتی ہوئی جماعت ہے. اس ملک کی عوام ایکچول 30 اکتوبر سے پہلے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو یہ اندیشہ تھا کہ ہم نے کوئی اس طرح کی بات سننی ہے، یہ کرنی ہے. اس وقت ان سب کا ہیرو عمران خان تھا. وہ چاہتے تھے، ان کو پتا تھا سیاست پہ شاید ہمیں اتنا ٹف ٹائم نہ دے سکے، لیکن اس ملک کی عوام نے جب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے تو پھر ان کو یہ بات یاد آ گئی ہے کہ اب عمران خان یہ بھی ہے، اب عمران خان یہ بھی ہے. اس کے جلسوں پہ پیسے کون لگاتا ہے. تبدیلی کی بات کرتے ہیں، میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں. اب تبدیلی کی بات کرتے ہیں. ایک سیکنڈ، اب تبدیلی کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے خود کہہ دیا کہ 10 لاکھ میں نے اپنی جیب سے دیا اور کروڑوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں وہ پارٹی کے ویل وشر دیتے ہیں، پارٹی کے ویل وشر دے رہے ہیں. چلیں جی اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے، لیکن عام آدمی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو کے آئے گا، الیکشن تو ان کے لیے پھر آپ مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں. بالکل اس طرح نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا پیسہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں؟ نہیں، میری بات کارنر میٹنگز پہ اتنا خرچ ہوگا تو عام کیسے آئے گا؟ وہی ڈیرا، وہی اپنا جاگیردار، وہی آپ کے ٹکٹ پہ آئے گا. میری آپ بات سن لیجیے. دیکھیں میری بات سن، شاید آپ کو علم ہے کہ نہیں. میں نے ابھی ایک سوال کیا ہے جس کا شاید جواب نہیں دیا. اجمل آصف میرے خیال شاید اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. ایکچوئل بات یہ ہے جواز شمسی، اور یہی ایک بات ہے جو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں تحریک انصاف جیسا کرائیٹیریا کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہسٹری میں نہیں آپ کو ملے گا. کس طرح آپ لوگ مثلا متعدد سوالات اٹھائیں گے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ فلاں پیسے ہوں گے، تو یہ نہیں ہوگا. تحریک انصاف نے ایک سیکروٹنی کمیٹی بنائی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے آپ مطالبہ کریں کہ جو ہے الیکشن جو ہے وہ سستے سے سستا ہو. یہ میرا کیمرہ مین، یہ میرا جو ہے یہاں جو ہمارا سٹاف ہے وہ بھی الیکشن میں جا سکتے ہیں. میں عرض کروں الیکشن سستا ہے کرانا ہے. ایک لفظ میں جواب دے دیجیے گا. دیکھیے نا، بات یہ کہ جو صاحب دبئی سے سوئٹزرلینڈ چارٹرڈ جہاز میں جائیں، وہ جہاں اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا یہ بات جواب ہے؟ وہ کس غریب میری بات سنیں نا، کیا یہ بات جواب ہے کہ آپ بتائیں گے؟ وہ تو خود گورا صاحب ہے ابھی تک. مجھے آپ بتائیں جی یہ بات کو جواب دہ ہے کہ وہ چارٹر طیارے میں جا رہے ہیں. اس کے چارٹر طیارے میں جانے سے پھلوں میں ارب روپے کھائے جا رہے ہیں. اس کے چارٹر طیارے میں جانے سے دوائیوں کے ارب روپے کھائے جا رہے ہیں. اس کے چارٹر طیارے میں جانے سے سستی روٹی سے اربوں روپے کی کرپشن کی جا رہی ہے. لیپ ٹاپ کل تحریک انصاف جمع ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں 1.65 کروڑ روپیہ لیپ ٹاپ کی مد میں کرپشن ہوئی ہے. بات تو یہ ہے، اب عمران خان اگر چارٹر طیارے میں جا رہا ہے تو وہ اس ملک کا مسئلہ ہے. جی شبیر صاحب آپ مجھے بتائیں، میری بات کا جواب دیں. کیا اس ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان چارٹر طیارے میں جا رہا ہے؟ میری بات سنیں، اس ملک کا تو یہ مسئلہ ہے کہ اس ملک میں بدامنی، کرپشن، لوٹ مار، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی اور اداروں کی تباہی. ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. اب عمران خان کے چارٹر طیارے سے جانے سے اس ملک میں کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہو رہا. کیا اس ملک کے خزانے سے یہ کام ہو رہا ہے؟ یہ تحریک انصاف کو ہم نے ذاتی اعداد و شمار میں اگر کسی بندے کے پاس، میری بات کمپلیٹ ہو لینے دینا، کہ اگر کسی کے پاس شرعی طور پہ لیگلی کچھ سہولیات ہیں تو کیا اسے وہ استعمال نہ کرے؟ اسے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یا تو اس میں ہوگی جی یہ ملک ہم نے لوٹا ہے، یہ بدعمالی کی ہے، یہ چوری کی ہے، یہ ٹیکس نہیں دیا ہے، تو تب تو ہم چور ہو گئے. تو جگہ ہم اس کرائیٹیریا بھی نہیں آتے. آپ کے ملک میں جواز شمسی صاحب، کرنل صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ اس اسمبلی میں 91% لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں. اچھا جی یہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے کرپشن نہیں کی، اگر ہم نے ٹیکس چوری نہیں کیا، یا اگر ہم نے ایسی کوئی واردات نہیں کی تو ہم کیسے چور ہو گئے؟ جی سب سے پہلی بات کرپشن، جی
سب ڈرامہ ہے، سب غلط الزام ہے، سب جھوٹ ہے. ہم نے ایک دفعہ نہیں، کل طریقے تو بھی آپ کی دیکھ لیں گے. ہم نے چیلنج کیا تھا خان صاحب کو، ہم نے اپنی ذات کے اوپر میاں برادران نے کہ خان صاحب یہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں، یہ کورٹ کھلے ہوئے ہیں، آپ ثابت کریں تو سارا کچھ شوکت خانم کو دے دیں گے 1 روپے. اس کے بعد خان صاحب بات کرنا بھول گئے. یہ 3 مہینے پرانی بات ہے. اس کے بعد خان صاحب نے ہماری فیملی کی کرپشن کی بات نہیں کی. اس کے بعد چیپٹر بند ہو گیا. ہم آج بھی چیلنج کرتے ہیں خان صاحب کو، ان کو بھی کرتے ہیں. یہ طریقے التوا کی بات کرتے ہیں. لیپ ٹاپ کی کرپشن سے لے کے کسی چیز میں 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دیں، سارا جو کہیں گے ہم نیا شوکت خانم کھڑا کر کے دیں گے. پنجاب گورنمنٹ کے اندر شہباز شریف کی گورنمنٹ میں کسی بات کا 1 روپے کی کرپشن ثابت نہ. یہ ایک چیز اور بات سنتے ہیں نا، لیپ ٹاپ جس قیمت پہ خریدا ہے اس قیمت پہ یہ خرید کے ہمیں دے دیں. ہم کن لیپ ٹاپوں کا منافع بھی اگلے لیپ ٹاپ بھی ہم خریدنے کو تیار ہیں. آج جس قیمت پہ ہم نے لیپ ٹاپ خریدا ہے، جس کوالٹی کا خریدا ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، میری ذات کی بات ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اس طریقے التوا کو جواب ہم دے دیں گے. دیکھیں اگلی بات، یہ اس ملک کا مسئلہ ہے جی. اگلی بات، اس ملک کے قومی خزانے کا مسئلہ ہے. جس آدمی کا 1 روپے کا کاروبار نہیں ہے، جس آدمی نے پچھلے 2.5-3 سال سے کہیں آپ نے اس کی کسی بھی آواز کسی کمنٹری میں نہیں سنی، جس آدمی کا کوئی روزگار نہیں، میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ آدمی خرچے کدھر سے چلا رہا ہے؟ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس آدمی نے اسلام آباد میں 300 کنال کا گھر کدھر سے لے لیا؟ آیا طلاق شدہ خواتین جو ہیں وہ جاتے جاتے آپ کو، پھر آپ ذاتیات پہ آ جائیں گے تو میں ان کا پوچھوں گا. میں یہ کرپشن ہے، میں کہتا ہوں میں پھر عائشہ ملک کا ذکر کروں گا کہ وہ مسٹر. میری بات سنیں، اس قوم کو میں نے آپ کو ایک چیلنج کیا ہے. آپ جس عدالت کی بات کر رہے ہیں اسی عدالت میں جا کے چیلنج کر دیں. اگر عمران خان کو کرپٹ ثابت کر دیں گے، تحریک انصاف سیاست چھوڑ دیں گے. تحریک انصاف کی سیاست کی بیس جو ہے وہ عمران خان کی کریڈیبلٹی پر مبنی ہے. میں آپ کو کریڈیبلٹی نہیں، میں یہ آپ کے ماننا ہے، اس قوم نے مان لیا. میں آپ کو یہ آپ کی ذہنیت ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ جواریہ ہے. آپ تاریخ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے اس دنیا میں نیوٹرل امپائر. جب یہ بندہ آپ مجھے بتائیں اس بات سے آپ انکار کرتے ہیں؟ کتاب کی یہ بات کر رہے ہیں جو لکھا ہوا. میں عرض کر رہا ہوں جی، انہوں نے وہ کتاب پڑھی نہیں، اس میں انہوں نے کسی کو ہنٹس دیا. پیج نمبر میں کہتا ہوں جی آپ سارے پیج پڑھ لیں، میری بات سن لیں. میں آپ کو ساری کتاب 10 دفعہ پڑھیں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہاں میرے سے رائٹنگ میں لے لیں، یہ آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں. اگر عمران خان کو جوا کھیلتے یا کسی کرپشن میں آپ ثابت کر دیں، آپ میری گردن کاٹ دیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ثابت تو ہو گیا. کتاب نہیں جی غلط ہے. میں بتاتا ہوں اس کا جو ہے حوالگی بات، یہ ہوتی ہے حوالگی بات. انہوں نے ایک سسٹم پکڑا ہوا ہے. دیکھیں آپ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اس ملک کے مسائل سے لوگوں کی توجہ نہیں ہٹا سکتے. اس میں اس نے ایک ہنٹس دیا ہوا ہے کہ فلاں جو آدمی تھا اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو میں نے اسے کہا بھئی یہ بات ہے کہ اس دفعہ مجھے اس کی آپشن لگ رہی ہے. تو یہ اگر جوا ہے، یہ اگر جوا ہے تو ٹھیک ہے. اب میری بات سنیں، اب انہوں نے کہا جی 15 سال کی ٹیکس ریٹرن نہیں کوئی نہیں. میری بات سن لیں، میری ایک بات سن لیں. دیکھیں یہ بڑے اس ملک میں 15 سال ٹیکس ریٹرن نہیں، جب ملازم سے یہ ٹیکس ریٹرن نہیں. خرنل صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی، شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے سے تنخواہ جو ہے، جو سیلری ہوتی ہے، میری بات سن لیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں پے لیتا ہوں، ایک سنیں، میں پے لیتا ہوں رائل نیوز سے، تو میری جو تنخواہ ہے اس میں سے ٹیکس کٹتا ہے. آپ کی تنخواہ ٹیکس کاٹ کے دیا، ہمیں ریٹرن ملتا ہے. ہر بندے اپنا ٹیکس نمبر ہوتا ہے. آپ کو یہی جواب. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، خان صاحب کو نوٹس ہوا تھا، انکم ٹیکس افسر موجود ہے جس نے نوٹس کیا 15,000. میں عرض کر رہا ہوں جی، اور بتائیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. اچھا 15,000 جرمانہ بھی جرمانہ ہوا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ کرنل صاحب جیسے آج کل نا تحریک انصاف کے خلاف نون لیگ کے پاس اور کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سن لیں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی دنیا کے فورم پہ لے جائیں، میں آپ کو کریکٹر وائز، فائنانشل کرپشن وائز،
آپ کی قیادت کو زمین دوز نہ کر دوں تو کئی اگر پولیٹیکل کارکن ٹیسٹ کی رپورٹ چل رہی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں یہ گھٹیا ذہنیت ہے. اگر آپ 97 میں پولیٹکس میں تھے تو آپ کو شاید پتا ہوگا پوری دنیا کی طاقت لگا کے نون لیگ نے اس کیس کو حل نہیں کر سکی. اس لیے میری بات سن, دیکھیں میری بات سن کرنا صاحب کچھ بات ماننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کچھ آپ بھی مانے پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم جا رہے ہیں. یہ ڈوئل پرسنالٹی ہے, انگلینڈ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, انڈیا میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, پاکستان میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ہم نے کوئی ایگریمنٹ کر کے ملک نہیں چھوڑے ہوئے, آپ بے فکر ہیں. اس ملک کے اوپر ہم ملک میں رہے ہیں ٹیررزم کے اوپر. یہ دیکھیں امریکہ میں کیا تقریر کی ہے, میری بات مولویوں کو کنڈیم کرتا ہے, ادھر آتا ہے تو طالبان بن جاتا ہے. میری بات کیسے ہم ان کو اس وقت تک کنڈیم کرتے رہیں گے, ان مولویوں کو جنہوں نے دین کے اوپر لوگوں کی جانیں لی ہیں, جو دہشت گردی میں لوگوں کو مارتے ہیں, ہم ان کو کنڈیم کر رہے ہیں. جو ہمارے بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, ہم ان کو بھی کنڈیم کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ رات کو ہم کہیں زرداری چور ہے, صبح اس کے ساتھ تیتر بٹیرے کا ناشتہ کریں. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. بالکل کرتے ہیں لفاظی سے. آپ کیسے تیتر بٹیر سے نکلیں. یہ میرے کہا شبیر سیال صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا پازیٹیولی بتائیں کہ اب آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تحریک انصاف اب کیا کرنے جا رہی ہے, کس طرح الیکشن کمپین میں حصہ لے گی؟ اب دیکھیں 2-4 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جیسے پرویز مشرف صاحب کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ کھل کے اب سامنے آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے فرما دیا ہے کہ جی پرویز مشرف صاحب بے نظیر قتل کیس میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں. مفرور ہے. کیا آپ کا جو سٹانس آپ کا کیا ہوگا, تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں اس عدالتوں کے احترام میں جو بھی قانون, آئین و قانون کے تحت جو فیصلہ کیا جائے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جی بالکل, مطلب عدالت کے ساتھ آپ پرویز مشرف جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت وہ اس ملک کا مجرم ہے جس کو ہم بہت دیر پہلے کنڈیم کر چکے ہیں. اس نے 2 دفعہ آئین توڑا ہے, اس لیے آرٹیکل 6 کے تحت وہ اس ملک کا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. بالکل. مسنگ پرسنل کے کیمپ میں باوجود آمنہ کی اپیل کے 2-3 دفعہ خان صاحب نہیں پہنچے. دیکھیں جی, آپ کو اس وقت یاد آیا جب اس کی فوٹو تروانی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا قائد پہلی دفعہ, دیکھیں غلط بات تو نہ کریں, پہلا لیڈر ہے جس نے مسنگ پرسن کا ایشو اٹھایا, ان کو کھانے کا کچھ نہیں تھا. خان صاحب کو سندھ یاد نہیں آیا. عمران خان پہلا آدمی ہے جو مسنگ پرسن کے ایشو پہ خان صاحب نے کورٹ میں گیا ہے, پہلا آدمی ہے. آپ کو تو اس وقت یاد آیا جب جا کے تصویر اتارانی تھی. لیکن ایک بات ہے نا کہ انہوں نے اظہار یکجہتی جو اب وہاں جا کے لوگ تمام لیڈرشپ تحریک انصاف کی وہاں پہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کے لیڈر کو, کیونکہ وہاں پہ نواز شریف صاحب بھی گئے, میری بات سن لیں, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلنے والا بندہ ادھر پیچھے سے پوچھ کے چلتا ہے کیا کرنا ہے. صاحب وہاں گئے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہیں. دیکھیں ہماری لیڈرشپ نے وہاں وزٹ کیا ہے جی, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ہمارا میرا خیال ہے نیکسٹ ویک میں ہم دیکھیں گے چیئرمین صاحب واپس آتے ہیں تو وہ بھی جائیں گے. اچھا, ہم ذرا تھوڑا سا پنجاب گورنمنٹ سے ذرا مسلم لیگ نون سے سوال کر لیں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ پہ انرجی کانفرنس ہوئی ہے جی, اب انڈسٹری جو تباہ حال اس وقت آپ کو پتہ ہے تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ آپ نے سوچا ہے کہ اب ہم انڈسٹری کو جو ہے وہ کس طرح بحال کریں گے؟ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن لانے والا سوائے میاں نواز شریف شہباز شریف کے کوئی اور بڑا لیڈر نہیں رہا. انڈسٹری ہم ری وائٹلائز کریں گے ساری کی ساری, اور نئی انڈسٹری بھی کاٹیج انڈسٹری لگوائیں گے, پورا پلان ہے ہمارے پاس. رہ گیا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا. لوڈ شیڈنگ کو ہم نے انرجی کانفرنس اپنی بھی کی ہے, ہمارے ٹیکنوکریٹ نے بیٹھ کے بے انتہا اس کے اوپر ورک کیا ہے اور اس کے سلوشن نکالے ہیں. اس کے اوپر آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ ہم نے بنایا ہوا ہے جو کہ آلٹرنیٹیو انرجی سولر کو بھی اور ہائیڈرو کو بھی سب کو اسٹڈی کر کے تو ان کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. بے شمار پروجیکٹ جو ہائیڈرو کے ہیں کینال کے اوپر چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ پہ ہم پروجیکٹ لگا کے تو ان کو قوم کو خوشخبری دیں گے, قوم کو خوشخبری دیں گے. ٹیوب ویلوں میں سبسڈی آ گئی ہے, ابھی سولر کے اوپر ٹیوب ویل ملیں گے, سبسڈی کے ساتھ ملیں گے. بے شمار چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو ان کے لیے ابھی تک مذاق ہے, مگر ان کو پتہ نہیں کہ یہ بہت بڑی بات سرکولر ڈیپ پے ہو رہا ہے. ہم بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ 4 ارب روپیہ ہم پے کر رہے ہیں انڈسٹری کو بجلی لے کے دینے کا ادھر, اور باقیوں سے ہم نے بجلی کو منصفانہ تقسیم کرائی ہے. اس سے بڑی اچیومنٹ ہماری. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کے سلسلے میں جو یہ جو ہوئی ہے, آپ نے اس کو کریڈٹ نہیں دیتے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہ یہ انہوں نے ایک کم از کم وزیر اعظم سے منصفانہ
جو اپیل کی ہے وہ آپ کی طرف سے بھی آنی چاہیے تھی کہ پنجاب کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، اور ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب پہ کہ جی یہ نون لیگ جو ہے یہ مرکز جو ہے وفاقی ایک جماعت ہے، تو کیا اپنا انہوں نے پنجاب کی اکیلے بات کیوں کی؟ یہ صحافیوں کی طرف سے بھی سوال آیا، انہوں نے خیر جواب جو بھی دیا اس کا میں جواب دے دوں جی۔ بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، وفاق کو تمام صوبوں کو برابر رکھنا چاہیے، پنجاب کو سزا دی جا رہی تھی، ہم نے این ایف سی میں اپنی قربانی دی، باقی صوبوں سے زیادہ دیے کہ این ایف سی سائن ہو جائے، اس کو کنوین کیا، مگر اس قربانی کا ہمیں سزا دی جا رہی تھی، اور لوڈ شیڈنگ میں اور گیس میں دونوں میں زیادتی، اس لیے ہمیں سٹینڈ لینا پڑا اور پنجاب کے حقوق کے لیے لڑنا۔ ایک لفظ میں جو کرنل صاحب نے آخر میں تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے نا جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہو سچ بات تیری تو اتر جائے میرے دل میں، ورنہ تو خیال جو تم نے کیا ہے یہ ہر زبان پہ بات موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ اقتدار کے آخری سال میں، آخری ماہ میں اس طرح کے پروگرام دیے جاتے ہیں، یعنی جو 4 سال اقتدار رہا ہے وہ سوائے اقتدار بچانے کی اور کوئی بات نہیں رہی ہے۔ غلط ہے، ہم نے پہلے سال سے لگے ہوئے، ہم نے آپ کی بات میں آپ کو بات ہر سال انہوں نے جو پروگرام 37 انیشیٹو دیے ہیں ہر منسٹری میں، آپ ہیلتھ میں دیکھ لیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج کوشش کی کہ ہم ان دونوں پارٹیز کا جو ہے پروگرام وہ سامنے لے کے آئیں، لیکن تنقید زیادہ ہوئی اس پروگرام میں، تو یہ بھی ایک میں نے پہلے جیسے وقفے کے بعد کہا تھا کہ ہیلدی سائن ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی یہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں یہ پھلیں پھولیں، یہ اس ملک کا اثاثہ ہیں، اور میں اس کے ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو مل کے اس ملک کو اس بھنور سے نکالنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی کرسی یا پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے یہ اسی وقت اچھا لگتا ہے جب یہ ملک خوشحال ہو۔ جن ملکوں میں حکومتیں نہیں ہوتی، جن ملکوں میں اچھے لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے، ان کا حال جو ہے وہ افغانستان جیسے ملکوں کا ہوتا ہے، یا اور جو ممالک ہیں ان میں یہ ہوتا ہے۔ اور میں اپنے ناظرین اس شعر کے ساتھ آج پروگرام ختم کرتا ہوں کہ میری دعاؤں میں ایک درد جگمگاتا ہے، میری دعاؤں میں ایک درد جگمگاتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کس نے مسل دیے جگنوں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جواد شمسی کو آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔